اس کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ ایک چھوٹی سی مزدوری کرنے والا لڑکا تھا، اور ایسی مزدوری کہ صبح جب گھر سے نکلتا ہے شام کو کپڑے کالے کر کے گھر میں گھستا ہے، کیونکہ محنت کرنے میں کپڑے گندے ہونے ہیں سب. تو ایسی مزدوری کرنے کے بعد وہ پیسے کو اس طرح سے لٹا رہا تھا، تو مجھے کچھ افسوس ہوا اور کچھ لکھنے کا من ہوا. اسی وقت میں نے ایک پوسٹ لکھی کہ گاؤں کے اندر خرافاتوں کا دور بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور میری اماموں سے گزارش ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے، ان علماء سے گزارش ہے جو رات بھر ناچ ہونے والی شادیوں کا، ڈی جے بجنے والی شادیوں کا، اور صبح میں اس دولہا کا نکاح پڑھانے کے لیے 2000 یا 1500 کے لالچ کے چکر میں ہم وہاں چلے جاتے ہیں. میں نے پرسنلی اماموں کو کال کیا ہے اور ان کو بتایا کہ جب تک ہم ایک جٹ نہیں ہوں گے، یہاں کوئی سنی اور وہابی کا مسئلہ ہے ہی نہیں، بتاؤ ہے کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ گاؤں کے اندر تو اللہ نے ہمارے کو کر کے دکھایا کہ ایک منچ پر تمام علماء کو جمع کیا ہے. ہوا تھا نہیں، سارے علماء ایک منچ پر بیٹھ جانا، یہ ہماری پنچایت کا مقصد ہی پورا ہو گیا. اور جب سارے علماء اس بات کو ذمہ داری لے لیں گے کہ ہم چاہے کتنا بھی امیر ہو، کروڑ پتی ہو، کسی کی نکاح خانی کے اندر نہیں جائیں گے اگر اس نے ہلدی کے نام پر، مہندی کے نام پر، چٹیا سیرے کے نام پر، نہ جانے کون سی رسمیں ہیں، خدا جانے. نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں کہ زنا مشکل ہو جائے. لیکن الٹا ہو گیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا آسان ہو گیا ہے. کیا ہو گیا کہ ہماری جوان بچیاں، ہماری 23 سالہ 24 سالہ بچیاں نکاح کے لیے بیٹھی ہیں. کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ بڑے گھروں کے رشتے ان کے گھروں میں کیوں نہیں آ صاحب؟ کیونکہ بچی خوبصورت نہیں ہے. ہاں بچی خوبصورت ہے، بچی گھریلو ہے، بچی پاک دامن ہے، بچی رشتے کے لائق ہے. لیکن بڑا آدمی صرف رشتہ اس لیے نہیں بھیج رہا کہ اس کے یہاں سے جہیز بہت مبارک موقع ہے. اللہ معاف کرے، میرے پیارے آقا کی ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور آج ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنے ذمہ بنا لیا. جب باری آتی ہے کوئی نیک کام کرنے کی اور مسجد کے اندر جب کلیکشن کی باری آتی ہے، ہم اپنے اماموں کی حالت کو دیکھیں کہ کسی امام کی 8000 5000 6000 یہ تنخواہ میں کسی امام کا کام چلتا ہے. جب میرے تمہارے گھر کا ناشتہ ہو جائے گا اتنے میں نہیں ہوتا ہے. جب ہمارا تمہارا خرچہ نہیں چل سکتا تو یہ اماموں کا گزارا کیسے چلے گا؟ تو ہمیں ان کی فکر کرنی ہے. جب اماموں کو ہم بھرپور تنخواہیں دیں گے تو انشاءاللہ یہ امام اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے مسجد کا کام کریں گے. اور جب نیک کاموں کے اندر اللہ ہمارے پیسے کو خرچ کروائے گا، نیک کام میں پیسہ خرچ کریں گے تو اللہ ہمارے پیسے کے اندر بھی برکت دے گا.